اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی صدق اللہ العظیم۔ اب جو دو صورتوں کا جوڑا آ رہا ہے، سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، ان دونوں کے بارے میں یہ بات تو آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں آپ ان صورتوں کی قرأت فرماتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، اور اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو، فذکر انما انت مذکر فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے، باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کہ منتخب کی۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے۔ نام کا لفظ یہاں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہمارا جو بھی کوئی ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جہاں تک اس کی ذات ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں، ہمارے تخیل سے، تصور سے، وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تسبیح بھی ہوگی اللہ کی، تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسماء کے حوالے سے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، ایک شے کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے، پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے، پھر اس کے فنشنگ ٹچز ہوتے ہیں، پھر تصویر ہے اس کی۔ الخالق الباری المصور، یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسماء کا گلدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں، اس میں آخر میں یہی تین ہیں۔ یہاں چار الفاظ ہیں، خلق فسوی۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے وہ تیار کر دیا جائے، جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے، اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد تسویہ ہے، اس کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے سنوارنا ہے، اس کو، اس کے اندر ڈیکوریشن ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہے، یہ تسویہ ہے۔ تو تخلیق ڈھانچہ کھڑا ہو جانا، اور تسویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فنشنگ ٹچز دینا۔ والذی قدر فہدی، اب ہر شے کی جو کہ ان دو مراحل سے گزر چکی ہے، تخلیق اور تسویہ کے دو مراحل سے، اب اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، اس کی کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، یا یوں کہیے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا۔ پرندہ ہے، چھوٹی سی چڑیا ہے، اڑتی پھرتی ہے۔ تو ہر ایک نوع کی لیمٹس ہیں، ہر ایک نوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقدیر، اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے۔ پھر انواع کی تقدیر مقرر، انسانوں کی بھی تقدیر ہے، وہ جو میں بتا چکا ہوں، شاکلہ جو بنتا ہے، وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گیون ہیں اس کے لیے، کسی کو ذہانت والے ملے ہیں، کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں، کسی میں کوئی اور وصف ہے، تو یہ بھی اس کے لیے گیون ہے، اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محنت کرے گا، اس کے اندر اندر کرے گا، اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جیسے انگریزی کی کہاوت کہہ لیجئے یا جو بھی اسے کہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن، یہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے، آپ کتنے ہی موٹے ہو جائیں، میں اور کتنا ہی پھیل جاؤں، لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا، کھال وہ پھیلتی چلی جائے گی، تو کھال کے اندر رہنا ہے۔ اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا، نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے، بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے۔ اب اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلٹی تھی، اس کے حساب میں اس نے کیا کیا۔
ایک شخص 100 درجے تک جا سکتا تھا، وہ گیا ہے 50 درجے تک۔ ایک شخص جا ہی سکتا تھا 50 تک اور وہ 50 تک چلا گیا، تو وہ 50 تک جو ہے وہ 100% کامیاب ہو گیا، اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا۔ تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی جان کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہرائے گا، رسپانسبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ انڈیویجول سا جو ہے وسعت ہر شخص کی، اس کا شاکلہ، یہ گویا کہ اس کی ذاتی تقدیر ہے۔ فہدا، چوتھی چیز ہے کہ ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کرنے کے بعد پھر ایک جبلی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے، چلو ادھر۔ پہلی جبلی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ جبلی ہدایت جو ہے وہ ہر بکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے۔ بہترین گوشت اس کے سامنے ڈال دیجئے وہ تو نہیں کھائے گی، تو جبلی ہدایت ہے اس کی۔ اور گوشت کے اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیاں ترکاریاں لا کر ڈال دیجئے، وہ دیکھے گا بھی، تھوکے گا بھی نہیں، ان کو اسے گوشت چاہیے۔ یہ ہے ہر جبلی ہدایت۔ پھر جبلی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر وہ اپنی کتابیں نازل فرماتا ہے، اپنے نبی بھیجتا ہے۔ یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے، ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر جو ہے ہر جبلت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے۔ تو یہ ہر کریشن کے لیے یہ 4 الفاظ جو یہاں آئے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، وہی ہے کہ جو نکالتا ہے چارہ زمین سے، فجعلہ غثاء احوا، جو شروع میں تو گھاس اگی ہے تو بڑی خوبصورت ہریاول جو ہے، اس کے بعد وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے، آپ یہ مشقت زیادہ اپنے اوپر نہ لیں، یہ ہم کام کر دیں گے، آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے اور پڑھوا دیں گے، ترتیب بھی بتا دیں گے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ تو اگر اللہ چاہے، فرض کیجئے یہ اس لیے بات کو واضح کرنے کے لیے، اللہ بلانا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے، آخر اللہ تعالیٰ قدیر ہے اللہ شے پر۔ لیکن یہ کہ یہ صرف اس امکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے ہی ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوجوں گا اسے۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے، خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے اور خواہ اسے چھپایا جائے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اب یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے۔ اور سہج سہج تیسیر، یسر سے باب تفعیل، آسان کرنا، اور سہج سہج تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے۔ کس چیز کے لیے؟ یسرا، وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے، اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے، لیکن سہج سہج ہوگا۔ اس کے لیے اپنا ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں، ہمارے علم میں ہے۔ ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں، دین کا غلبہ ہو جائے، کوئی رہے نہ دشمن، آنے واحد میں تمام انسان جو ہے اور تمام جنات کو ابو بکر جیسا بنا دیں، ہم بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہماری جو حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا، تیسیر، آہستہ آہستہ، اور یہ فلسفہ آگے چل کر بہت کھلے گا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا۔ اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے، اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تبھی تذکیر کی جائے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا نا۔ آپ تذکیر فرما رہے ہیں، نئی وحی آ گئی ہے، اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے، وہ جن کو پرواہ نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کے اندر اور جو ہے ایمان جو ہے بڑھے گا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، البتہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، وہ اس سے اپنا پہلو کترا جائے گا، وہ پہلو موڑ لے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھونکا جائے گا، داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ لا تبقی ولا تذر،
سورہ مدثر میں جو آیت آئی تھی ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس میں اس کو موت آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ، یہ مضمون بھی آگے اب پھیلے گا اور بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ کہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یعنی انسانی روح جو ہے وہ اس جسم میں جب قید کی گئی ہے، بنایا گیا بہت بلند، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر ڈالا ہے اس میں، اس حیوانی جسد کے اندر، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب یہ کہ یہاں سے وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی، یہاں سے اوپر اٹھنا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، ہر انسان کو تزکیہ کرنا ہوگا، فلاح حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا، کچھ اپنی شہوات کو دبانا ہوگا، اپنے نفس کا ضبط نفس کا سامان کرنا ہوگا، کچھ اپنی روح کی تقویت کا سامان کرنا ہوگا، جیسے کہ یہ دو طرفہ پروگرام رمضان کا ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور اس حیوانی وجود ہے اسے ذرا کمزور کرو، تھوڑا سا مزمحل کرو، تاکہ اس کا دباؤ جو ہے اس روح ربانی کے اوپر، اس بدن میں کچھ کمی آئے۔ رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس روح کے اندر آبیاری، اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کرو، اس سے یہ کہ یہ روح تازہ ہوگی، زندہ ہوگی، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ ہے عمل تزکیہ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے دیا نام، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی۔ تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعے کے اندر۔ پہلے جو ہے تذکیر کے لیے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ جو ہے تذکیر کے لیے ہے۔ چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں، حضور کا معمول کیا تھا جمعے کے لیے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ آیات القرآن ویذکر الناس۔ حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ خطبے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر، کوئی تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے۔ میرے نزدیک یہ کہ جو 2 رکعتیں ہیں ظہر کی، اس کے قائم مقام ہے یہ 2 خطبے۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض، اور جمعے کی رہ گئی 2، تو 2 رکعتوں کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو 2 خطبے بناتے تھے۔ لیکن اس خطبے میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ اور اس میں معاملہ کیا تھا؟ ازدل خیزت بردل ریزت، زبان کا حجاب تھا ہی نہیں، حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی، تو لمبے چوڑی بات کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں، اس کا مفہوم بتانا پڑتا ہے، تب ترجمہ کرنا پڑے گا، کوئی نحوی اشکال ہو وہ بتانا ہوگا، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، مختصر ترین خطبہ ہوتا تھا، اور اس میں تذکیر، یاد دہانی۔ اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں، گویا کہ وہ پہلی ساعت میں مسجد میں آ گئے جمعے کے روز، ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے۔ جو دوسری ساعت میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا گائے کی قربانی کا۔ تیسری ساعت میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڑھا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ چوتھی ساعت میں آئیں گے ان کے لیے ایسا ہے کہ ایک جو مرغی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور جو 5ویں میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں، ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ۔ اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا، خطاب نہیں، ہمارے ہاں تو پھر 2 چیزیں ہو گئی، ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ۔ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا۔ اب اس میں جو تعویل کی علماء نے، اور علماء میں سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی تعویل ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری ساعتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی ساعتیں ہیں یہ، اگرچہ مجھے اختلاف ہے ان کی رائے سے۔ البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا وہ اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں رہی، فضیلت گئی، فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعے کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں، اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا۔ تو وہ ہے کہ ذکر اسم ربہ، پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا، ذکر کیا، پھر نماز پڑھی، یہ ترتیب گویا کہ جمعے کے اندر ہو رہی ہے۔ بل توثرون الحیات الدنیا،
تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے یہی کہا تھا نا کہ بما قدم واخر، کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا، سارا فیصلہ تو اس میں ہے۔ مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے؟ یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، بونس ہے۔ لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آپ گئے۔ بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے۔ تو اس حوالے سے بل تؤثرون الحیات الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تمہارا اصل مرض یہ ہے، تم اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو، اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد، تکلیف بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی، اور آخرت کی نفع نقصان بھی قرض ہے، ادھار ہے، اس کی تکلیف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی۔ انگارے بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، لیکن وہ انگارے اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں، وہ انگارے ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر، وہ جلائیں گے اس وقت، لیکن انگارے بھر اس وقت رہے ہو۔ جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق طور پر، ما یاکلون فی بطونہم الا نار، وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، لیکن اس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہے، شوگر کوٹڈ ہے، اوپر اس کے انسولیشن ہے، وہ آپ کے معدے کو جلاتی نہیں جا کر، لیکن وہی ہے تو آگ۔ بہرحال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات تھی پرانے صحیفوں میں۔ اصل میں یوں سمجھیے کہ جو کانٹے کی بات ہے وہ یہ ہے، جو اصل شے ہے ہدایت اور ضلالت کی جو بات ہے، راز وہ یہ ہے، کس کو مقدم کس کو مؤخر، دنیا یا آخرت۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف اولا یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے، ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، تو موسیٰ کے صحیفے ہمیں معلوم ہے، ابراہیم کے نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری ایک رائے ہے کہ جو ہندوؤں کے ہے اپنشد، وہ میرے نزدیک صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی بدلی ہوئی شکلیں۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھانپ لینے والے کی خبر، وہ جب آئے گی قیامت ڈھانپ لے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ مضمون دیکھیے سورہ قیامہ میں بھی آیا تھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ پھر سورہ عبس میں آ چکا ہے، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ۔ یہاں دیکھیے وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ہوں گے ذلیل ہوئے دبے ہوئے جھکے ہوئے، عاملۃ ناصبہ، ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے، اس کا تکان کے اثرات ہے، ایگزاسٹڈ ہے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے ایک تپتی ہوئی آگ میں، دہتی ہوئی آگ میں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا، ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کے لیے غذا مگر جھاڑ کانٹوں والا، کانٹوں والی جھاڑیاں، یا وہ زقوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے، یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں، آپ کے جسم کو تقویت حاصل ہو، یا یہ کہ کم سے کم بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے، ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں ہوگی۔ اب اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، جیسے کہ ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے۔ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی سعی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی، اثار و قربانی کا معاملہ کیا تھا، اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے۔ لسعیہا، یہ انہی کی کوشش تھی، محنت تھی، لیکن آج اللہ نے قبول فرما لی۔ اولئک کان سعیہم مشکورا، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا، اونچا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے، کوئی لغو بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے، تو اور تو کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام، یہ تو اس کا سوال نہیں، لغو بات بھی نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے جاری، چلتا ہوا بہتا ہوا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہیں رفیع۔ واکواب موضوعہ، اور آب خورے ہیں، کپس ہیں، جام ہیں کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے، بڑی عمدگی سے چنے ہوئے۔
وہ نمارق و مصفوفہ، اور قالین ہیں جو صف کے اندر بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر، وہ ذرابی و مبسوسہ، اور مخمل کے نہالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے بیٹھنا ہے تو وہاں بھی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ وہ آیات ہے قرآن کی جس میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آبزرویشن، دیکھو اور پھر نتیجے نکالو۔ یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے، توہمات، ایسے ہی بنائے ہوئے عقائد جن کے لیے کوئی سند نہیں، نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے۔ یا تو وہی ہے، ریویلڈ نالج ہے جو اس میں ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے، وہ ماننی ہے، لیکن اس کے بعد اس سے ماورا کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں مانیں گے۔ وہ پھر ہونی چاہیے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، پھر اس سے ہے۔ تو اب دیکھو افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو کیا یہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے، ان کے جسم کی کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ، پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے، کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے، ان کے پاؤں ایسے بنائیں کہ دھستے نہیں ہیں ریت کے اندر۔ کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، یہ اسٹرانومی والوں کا فیلڈ ہے، وہ سمجھے کیسے ہے یہ۔ وإلی الجبال کیف نصبت، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ کیسے گاڑ دیے گئے، یہ جیولوجی والوں کا فیلڈ ہے، وہ اس پر تحقیق کریں۔ وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسی بچھا دی گئی ہے۔ ویسے اس کا ایک خاص وہ سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرف، ویسے تو ہر کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآیات لقوم یعقلون، ہر شے آیت ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں سفید ہرے ہرے پتے، جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کو تو یہ ان میں سے ہر پتا ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا۔ اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ، آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کی فیکٹری ہے، کہ جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے، وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے، پھر آپ لکڑی جلا کر نکال لیتے ہیں، یہ آگ کہاں سے آ گئی؟ وہی سولر انرجی، اس کی سورس وہی ہے، اور اس سولر انرجی کو، سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتا، اور وہاں وہ عمل جاری، ہر پتا ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتھسس کی۔ تو برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں، لیلۃ الشتاء والصیف، اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے؟ اونٹ پر تو سوار ہیں، اوپر آسمان ہے، داہنے بائیں پہاڑ ہے، نیچے زمین ہے۔ یہ چار چیزیں وہ تھی کہ جو ان کے لیے ہر وقت ہر آن ان کی نگاہوں کے سامنے۔ دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم، یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے، یہ تو اس نے بھی دیکھ لیا، تم نے کیا دیکھا؟ دم چیز پیامِ شریدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی۔ یہ سانس جو آ رہا ہے یہ پیام ہے، کوئی پیغام ہے اللہ کا، کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور تمہاری خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے، جلوہ ربانی، روح ملکوتی بھی ہے، کبھی دیکھا ہے اس کو؟ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا، اس سے ذرا آگے بڑھو، انسانوں کا سا دیکھنا، انسانوں کا سا سننا سیکھو۔ تو یہ ہے وہ کہ اب ان کو دیکھو، ان چیزوں کو آبزرو کرو، ان کی حکمتوں کو دیکھو، ان کو انویسٹیگیٹ کرو، اس میں قوانین فطرت جو ہیں، قوانین طبعی ہیں، ان کا انکشاف ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، تم ان کو ماسٹر کرو، ان کو اپنے استعمال کرو، ایکسپلائٹ کرو، یہ سارا کام تمہارے لیے ہے۔ تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی، پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے بنائی گئی۔ لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا۔
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر. تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے. آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پکڑ کر لے آئیں ان کو ہدایت کے راستے پر، یہ آپ کا کام نہیں. الا من تولا وکفر، سوائے اس کے کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب. کیوں سب سے بڑا عذاب؟ رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بالکل عریاں ہو کر سامنے آ جائے، کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی انگلی اٹھ نہیں سکتی، اور جس طریقے سے آیات ربانیہ انہوں نے پڑھ پڑھ کر سنا دی ہیں، اب بھی اگر کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کوئی خیر نہیں ان کے اندر، اب یہ شدید ترین عذاب کے مستحق ہیں. انا الینا ایابہم، اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہم حساب لے لیں گے. آپ اپنا کام کیے جائیے، جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے، باقی یہ ہم پر چھوڑیے. ذرنی والمکذبین، سمجھے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ان سے نمٹ لوں گا. ذرنی والمکذبین اولی النعمہ مہلہم قلیلا. اور دیکھیے کس طرح یعنی سورہ تاریخ جو ختم ہوئی ہے کہ ایک ہی آیت میں مہلہم، آپ کو ان کو ذرا دیجئے، مہلت دیجئے. امہلہم دونوں صیغوں میں، باب تفعیل بھی اور پھر باب افعال بھی. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین. سورۃ الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہ قسمیں جو ہیں، پہلے جیسا کہ عرض کیا مشکلات القرآن میں سے ہیں اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ فجر، عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے 10 ذی حج کی جو فجر ہوتی ہے جس کے بعد کہ نحر ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، وہ گویا کہ کلائمیکس ہے پھر حج کے افعال کا. ولیال عشر، اور اس سے پہلے کی 10 راتیں. ظاہر بات ہے کہ 10 تاریخ جب ہوگی تو 10ویں رات گزر چکی ہے، تو یکم ذی الحج سے لے کر اور 10 ذی الحج تک کی یہ 10 راتیں جو ہے گزر چکی ہیں. والشفع والوتر، اور ایک 10 راتیں وہ ہے کہ جو عشرہ رمضان مبارک میں ہیں، اس میں شفع اور وتر کا فرق ہے، جفت اور طاق کا. طاق میں پھر لیلۃ القدر ہے. ویسے یہ کہ یہ طاق رات کون سی ہوتی ہے، اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں. بہرحال یہاں تک والشفع والوتر یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور طاق ہیں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی. واللیل اذا یسر، اور رات، اس گواہ ہے رات جب کہ وہ چلے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں ہے کوئی دلائل ہے، قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں، ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو کہ گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے. اب آ رہا ہے مضمون. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا. ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والا تھا. خیال یہ ہے کہ ارم جو ہے یہ قوم عاد کا شاہی خاندان تھا، جیسے فراعنہ مصر کے، نماردہ عراق کے، تبع یہ تھے یمن کے، اور ارم جو ہے یہ قوم عاد کا جو خاندان تھا بادشاہی، ان کا لقب تھا. ذات العماد، اونچے اونچے ستونوں والا. اور اب جو اس شہر کی شداد جو ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے آثار، اس کے کھنڈر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس صحرا کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور 30 اس کے اوپر بڑے بڑے مینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر. تو ذات العماد جو بڑے ستونوں والا تھا. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ویسی تعمیر جو اس عاد کے بادشاہ شداد نے کی تھی شاید دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا، اسی لیے شداد کی جنت مشہور ہے، اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی، اس قدر وہاں پر ساز و سامان تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تم نے دیکھا کہ اس سمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے، جنہوں نے چٹانوں کو، وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کر محل بنا لیے. وہ تو اب بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ہال، پھر بغلی کمرے،
بڑے عمدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کہ جو میخوں والا تھا، اس کے جو کہ بڑے بڑے لشکر چلتے تھے تو بہت سے خچر تو ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کو کھڑے کرنے کے لیے میخیں ہوتی تھیں وہی اٹھا کے چل رہے ہیں. کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے، واللہ عالم. الذین طغوا فی البلاد، اصل بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں. فاکثروا فیہا الفساد، ظاہر بات ہے جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا. اکثروا فیہا الفساد، اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا. آج جو فساد ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کا، نارتھ ورسز ساؤتھ، ایک فساد ہے دنیا میں، ہے چل رہا ہے. جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں، G7 اور G9، یہ اگرچہ ان کے لیے بھی اب پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے، ان کی بھی اپنی جو ہے اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں. لیکن بہرحال ایک زمانے میں انہوں نے فساد مچایا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھینکا اور دے مارا ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کوڑا. عذاب کا کوڑا تھا جس سے آل فرعون بھی ختم ہوئے اور وہ عاد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے، قوم سمود نسیہ منسیہ کر دیے گئے. ان ربک لبالمرصاد، جان لو کہ تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے، گھات میں ہے. جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا. یہ اب جو مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ایسا نہیں ہے. آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں؟ کوئی شرک نہیں ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہیں تو کوئی لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی ہے، یہ تو نہیں کہا. اللہ نے، میرے رب نے مجھے عزت دے دی. اور اگر کہیں تنگی آ گئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. توحید تو مکمل ہے نا یہاں، کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور الہہ کا تذکرہ نہیں ہے. رب ہی نے مجھے عزت دی، رب ہی نے مجھے ذلیل کیا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اے اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا ہے. تو کیا خرابی کیا اس میں؟ اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو، یہ امتحان ہے. اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو، یہ بھی امتحان ہے. یہ برابر ہے. یہ تم نے اسے عزت سمجھا، دھوکہ کھا گئے. اس کو ذلت سمجھا، دھوکہ کھا گئے. چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی، لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی. اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کہ نہیں. یہ امتحان ہے. ایک لفظ جو کامن ہے، اذا ما ابتلاہ ربہ فاکرمہ، جب اسے ابتلا میں ڈالا اور ابتلا میں عزت دی. دیکھیں اب کرتا کیا ہے، صبر کر، یہ شکر کرتا ہے. اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حقداروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ عزت نہیں ہے. عزت تو تب ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے. ذالک یوم التغابن، وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کے لیے عزت تھی کس کے لیے نہیں. کسی کو تنگی دی ہے تو یہ ذلت نہیں ہے، دیکھنا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہیں یہ بالکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے تو نہیں نکل جاتا. پتہ چل گیا نا. تو یہ امتحان ہے. تو پہلا درجہ سمجھیے کہ چاہے فراوانی ہو، عیش ہو، آرام ہو، دولت ہو، یہ بھی امتحان. تکلیف ہے، رنج ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اسرت ہے، تو یہ بھی امتحان. دونوں برابر ہو گئے. اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے. ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے. نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے. پہلا مشکل ہے. یہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کے اندر زیادہ امکان ہے. میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. اگر زیادتی ہوگی، دولت ہوگی، تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ سخت نقصان یہ ہے، زیادہ بڑا امتحان یہ ہے. اور اگر ناپ تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا. یہ ہلکا ہے، اگر حقیقت وہ بھاری ہے. اور اسی میں وہ واقعہ نوٹ کر لیجئے،
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی کہ جس کے بارے میں الفاظ ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو بلبلا اٹھتا، اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ کب آئے؟ جب بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں، یہ امتحان سختر ہے۔ تو یہ ہے درجہ بدرجہ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور فراوانی ہے تو اللہ، یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کی، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس میں اب آگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے، یہ بھی امتحان وہ بھی امتحان، اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا، اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے، لہذا تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ بَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہو، خود تو کیا کھلاؤ گے؟ اس لیے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا تم کیوں نہیں کھلا دیتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموش ہی رہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم چاہتے ہو کہ ساری وراثت اور میراث سمیٹ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ۔ اور وہ رواج وہاں پر یہ تھا، ہندوؤں میں تو اب تک بھی شاید ہے کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے بس وہی وارث ہے، باقی کسی کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو قرآن نے دیا ہے تفصیلی قانون وراثت۔ باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا اور جس میں جو بڑا کوئی طاقتور ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ساری میراث تم جمع کر کے ہڑپ کر لو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تو تم محبت کرتے ہو ٹوٹ کر، وہ تو گویا کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تمہارے دل میں۔ کلا، یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں رکھیے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا، اس کا ایک کلچر تھا، اس کی ایک ثقافت تھی، اس کی تصویر ہے جو ان دونوں صورتوں میں آ رہی ہے۔ ایک ان کا اپنا ثقافت کا، ان کا ماحول، غریبوں کو کھانا کھلانا یہ ان کے ہاں سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مبتلا ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو؟ اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا زوردار جو بھی ہے طاقت والا سب کو سمیٹ لیتا تھا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اس آیت کے ترجمے دو بھائیوں نے علیحدہ کیے ہیں۔ دو بھائی کون؟ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزندان گرامی رحمت اللہ علیہ و رحمت اللہ علیہما، باپ پر بھی رحمت ہو اللہ کی اور دونوں بیٹوں پر بھی۔ یہ موضع القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے، جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا، اذا دکت الارض دکا دکا۔ اور جو ان کے بھائی ہیں شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اب عربی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے، میں پہلے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ حاقہ میں آپ نے پڑھا تھا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں، اور پھر یہ کہ وہاں پڑھا بھربھرا سا ہو جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے۔ جاء ربک والملک صفا صفا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا۔ جو ہم نے کمایا، جو گنوایا، یہی کمایا یہی گنوایا، کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بدی کمائی تو یہاں، یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا۔ زمین کو پھیلایا جائے گا، مدت کھینچا جائے گا، چپٹا کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ ریت روئی کے گالے بن جائیں گے، نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا، نہ اونچائی ہوگی، نہ ڈھلوان ہوگی۔ سورہ طٰہٰ میں ایک بار سے تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا، اس کی کوئی تجلی ہوگی جس کو لے کر کے خاص طور پر 8 فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا، فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے۔
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَہنم، اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا غالباً وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی۔ یہی جو اندر موجود ہے، جو لاوا نکلتا ہے کبھی، ان تمام جو بھی یہ آتش فشاں پہاڑ ہوتے کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ اندر ہے زمین کے، اگر اس کو کوٹ دیا جائے، اس کو کھینچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ واللہ عالم۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا، یاد کرے گا، چیتے گا وہ انسان، یہ شاہ صاحب کا لفظ تھا، چیتے گا انسان، یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لایا تھا یہاں پہ، اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی؟ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اب یہ کس لیے؟ اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا، سوچا ہوتا، حقائق تم پر منکشف ہوتے تو فائدہ تھا، یہاں تو نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہ لفظ نوٹ کیجئے، حیاتی، میری زندگی تو اصلی یہ ہے، آج معلوم ہوا مجھے، میں تو دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا رہا، وہ زندگی نہیں تھی، وہ زندگی کی تمہید تھی، وہ ایک امتحانی وقفہ تھا، چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں، وہ زندگی برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے، زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا موت کا وقفہ ڈال کر، یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو امتحان پاس کرتے ہو اچھے مستقبل کے لیے، اس امتحان کو پاس کرنا تھا اس آخرت کے لیے۔ اب وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، تو اس دن وہ عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے، لا یعذب عذابہ احد، اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور، ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس کا سا باندھنا نہ باندھ سکے کوئی اور۔ لیکن اسی وقت خوش قسمت ہوں گے، کوئی خوش قسمت، جن سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ کون؟ جو اس زندگی میں، امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا، یکسوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا، مطمئن۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جاؤ ادھر جاؤ۔ فادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، بڑی ہمت کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ سورۃ البلد، اب یہ اس کا جوڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، یہ میں نے نہیں وضاحت کی آپ کے سامنے، یہ لا اقسم کیوں ہے؟ لا اقسم، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بالنفس اللوامہ، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق۔ یہ لا جو ہے نافیہ نہیں ہے، یہ لا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں، جیسے کہ انگریزی میں نے I swear by the day of judgment، لیکن ہوتا کیا ہے انگریزی میں نے کے بعد کوما لگ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا یہ علیحدہ ہے، لیکن عربی میں یہ قومیں وغیرہ ہیں نہیں، تو لا اقسمو میں نہیں قسم کھاتا، یہ نہیں ہے، نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی۔ کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ۔ کیوں؟ یہ ابھی بات میں واضح ہو جائے گی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں، اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر،
یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خونریزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی، حالانکہ یہ جو ہے بلد الحرام ہے، گویا کہ فتح مکہ کے دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خونریزی ہوئی ہے، بہت کم، منیمم لیکن ہوئی تو ہے۔ لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ مفہوم نہیں، مفہوم پہلا ہے، آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت، آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ جھیل رہے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ شہر ہے وادی غیر ذی زرع جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی تھی، اس کے اوپر ٹو ایڈ فیول ٹو فائر، اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے ضمن میں جو مشقتیں جھیل رہے ہیں تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور تیسری قسم والد اور اولاد، یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے، اولاد کا پالنا، پروان چڑھانا، پرورش کرنا، کتنا بڑا بوجھ۔ یہ قسمیں کھا کر کیا کہا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا غالب کے جو دو اشعار ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، بہت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے، محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کوفت ہے، ہر شخص کے لیے، بس ذرا سا فرق ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن چین نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر مخملی گندیلوں پر نیند نہیں آ رہی ہے، کوئی شخص ہے کہ جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے، کسی کی مشقت جو ہے وہ نفسیاتی ہے، مشقت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہاں کوئی بھی اس کبد سے، اس مشقت سے مستثنا نہیں ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں جا کر، فملاقیہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اب یہ وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو انسان کے لیے مشقت اور محنت جو ہے یہ اس کا مقدر ہے، ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اس محنت و مشقت میں جو انسان پڑے ہوئے ان کے تمرد کا حال دیکھو، ابو جہل کو دیکھو اکڑا ہوا ہے، اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے، کیا ستم ڈھاتے، کیا بغاوتیں کرتے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ اب ان کا کلچر ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے، شیخی مارتا ہے میں نے ہلاک کر دیا، میں نے کھانے کھلائے، غریبوں کو کھلائے، یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھی۔ ان میں جو لوگ تھے، اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نے کہا نہیں، ان کا بھی جھوٹ نہیں بولا، پھر تم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے؟ کہ بھائی بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا، بنو ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے اور خدمتیں کی، حجاج کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے ہیں، اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ صورت مجھے گوارا نہیں۔ Give the devil his due، اس نے بالکل صحیح بات کہہ دی، جھوٹا میں نہیں سمجھتا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اخلاقی روب تھا حضور کا اس پر، وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر، جب سورہ علق ہم پڑھیں گے، وہ بعد میں اسی وقت کے لیے موضوع ہے۔ تو وہ شیخی مارتے تھے میں نے اتنا مال ہلاک کر دیا، اتنا خرچ کیا، اتنا غریبوں میں لٹایا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ اگر تو واقعتاً اس نے نیکی کی تھی تو جس کے لیے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے، بیان کیوں کر رہا ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کیا تھا تو اس کے تو علم میں ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور زبان دی اور دو ہونٹ دیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی، دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی۔ اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی، لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہیں ماں کی دو چھاتیاں، ابھار ہوتے ہیں، نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابھری ہوئی ہو،
یہ جبلی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے. کس نے پڑھایا اس کو؟ کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چوسو اور تمہارے اندر دودھ آ جائے گا، تمہیں جو ہے غذا مل جائے گی؟ یہ ہدایت ہے اللہ کی. وہ میں نے عرض کیا تھا جبلی ہدایت. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ ہدایت تو وہ لے کے آیا بچہ. اسے معلوم ہے میری غذا کہاں ہے. اس کی ماں میں، اس کے منہ میں جاتا ہے ماں کا دودھ اور وہ اس کو چوستا ہے اور پیتا ہے. کہیں سے سیکھ کر آیا ہے، کوئی ٹریننگ اس کو دی گئی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بہرحال دونوں معنی آپ ذہن میں رکھیے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا. گھاٹی کون سی ہے بھائی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے، یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہوں، قحط کا عالم ہو، اور آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گندم کا ختم ہو رہا ہے، پھر بھی کھانا کھلائے بھوکے کو. یتیماً ذا مقربۃ، اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے. او مسکیناً ذا متربہ، یا وہ محتاج جو مٹی میں رل رہا ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. دیکھیے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا، اب اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہے. وہ اصل جو بریک لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے. اس کو کھولو گے پھر گاڑی چلاؤ، چلے گی گاڑی. جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے، جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر، کسی ادائے حقوق کے اندر، اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کہ اس گھاٹی سے نکلا ہی نہیں. اسے ایمان کی کہاں نعمت میسر آئے گی. ایمان لے بھی آئے گا اس حال میں تو منافق ہوگا. سمجھ رہے میری بات کو؟ اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں، پاک نہیں ہوا، تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا، مومن تو نہیں بن سکتا صحیح معنی میں. اس گندگی کو دور کرو، جیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ. یہ منزل طے کر کے اگر ایمان لایا ہے انسان تو اولئک هم الصدیقون والشہداء، وہ ان کے مراتب عالیہ کھلے ہوئے ہیں. ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اپنی استاد طبع اور مزاج کے مطابق. یہاں بھی وہی ہے، پہلے یہ کام کیے ہوں فلقتحم العقبہ، اگر اس گھاٹی کو عبور کر لے. اور گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا، شوریلی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بیج ڈالیے ایمان کا. ثم، یہ زمین تیار ہو گئی ہے، اب بیج ڈالیے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے اور تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. یہ مضمون یہاں آگے آئے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور یہاں پہ ترتیب بدلی ہوئی ہے، وہاں ایمان کے بعد عمل صالح یا عمل صالح کے بعد ایمان ہے. وہاں تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر ہے، یہاں تواصی بالصبر پہلے ہے، تواصی بالمرحمہ بعد میں ہے. تو اس میں تقابل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اگر اس گھاٹی کو عبور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہوں گے میمنہ والے، داہنے والے. وہ داہنے والا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں بھی، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فالسابقون السابقون کنتم ازواجا ثلاثا، 3 گروہوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو اعمال نامے دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کو جو اعمال نامے تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے. اولئک اصحاب المیمنہ. ویسے یمن کا لفظ آتا ہے خوش بختی کے لیے، تو یہ خوش بخت لوگ ہیں، یہ کامیاب ہو گئے، یہ رشد اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے، یہ فوز اور فلاح تک پہنچ گئے. والذین کفروا بآیاتنا،
اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہوں گے کم بختی والے، علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ یعنی ایک وہ ہے آگ کہ جس کا باہر نکل رہے ہیں، لپٹیں نکل رہی ہیں، ایک یہ کہ بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے، گویا کہ جسے دم پخت کہتے ہیں آپ، پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر آگ موند دی جائے گی، علیہم نار موصدہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کی طفیل ہمیں اصحاب جنت میں داخل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔